جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وجل فرج آل محمد۔ 3 مئی بروز اتوار۔ اس وقت میں اپنے باغ میں ہوں اور اس باغ بہارا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مقصد آج کے ولاگ کا یہ ہے کہ ہمیں امن بھرا معاشرہ چاہیے، امن کی فضا کو پسند کرنے والی روحیں چاہیے، اور انہی روحوں کو یہاں پر ہم کیسے سنبھال سکتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو یہ محبتیں بانٹ سکتے ہیں۔ تو یہ محبت بانٹنے کا ہی سارا ایک سلسلہ ہے جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ہمیں پہلے خود کو مٹانا ہوگا، یعنی خود کو نفی کرنا ہوگا، خود کو اپنے آپ وہ ہارنا ہوگا جیت سے پہلے۔ تو جیت ہماری تب ہوگی کہ جب ہماری نسلیں بچ جائیں گی، جیت ہماری تب ہوگی جب ہم اپنے پیارے پاکستان کو فخر سے کہہ سکیں گے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر بار ہے، اور اس کی فضاؤں کو بلند کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر اپنی نسلوں کو، اپنے گھروں کو سنبھالنا ہوگا۔ یار یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دن بدن بےہودگی عروج پر ہے، اور بے ادبی، والدین کے سامنے اونچا بولنا، بد کلامی کرنا، یہ میرے دیکھنے سننے میں جو ہے، اس سے مجھے خود پر بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے روحوں کی تکمیل کیسی کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر غور کیوں نہیں کیا۔ تو اسی طرح یہ پاکستان ہے اور یہی ایک معاشرہ ہے، ہمارے پاکستان کی ثقافت کا یہی حصہ ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے ادب و آداب کی وجہ سے آج رنگ لگے ہوئے ہیں، اور والدین کی ہی دعاؤں سے، بڑوں کی دعاؤں سے ہمیں یہ سارا سب کچھ سکون نصیب ہے۔ تو میں تو اکثر بلکہ اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں، اپنے بھائیوں میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ یار ہمیں خود کو پہلے سمجھنا ہے، پھر اولاد کو سمجھانا ہے۔ تو ہماری اولادیں ماشاءاللہ میری سوچ سے بڑھ کر اچھے ہیں، اور جو موجودہ نسل میں نے دیکھی ہے اس میں تقریباً ہم سے بڑے خوبصورت، ہم سے بڑے ہوشیار، ہم سے بڑے نفیس، ہم سے بڑے وہ دانشور ذہنوں میں کے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے سسٹم کو بڑا خوبصورتی سے سنبھالا ہے، اور ہمارے پاکستان کے تمام نیٹ ورک کو انہوں نے بڑے عمدگی سے سنبھالا ہے، اور اپنے اپنے چارج میں، اپنے اپنے اختیارات میں وہ پاکستان میں اکثر ہمارا قانون مہمان نوازی کو فروغ دیتا ہے، ادب کو فروغ دیتا ہے، نفاست کو اور محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میری جنت ہے جہاں میں آ کے تھوڑا سا ٹہلتا ہوں، یہاں میں بیٹھتا ہوں، یہاں پر آ کے تو تھوڑی سی ریاضت کرتا ہوں۔ تو یہی ہمارا باغ کا حسن ہے، یہاں پر ہم اپنی تھوڑی سی انجوائے کرتے ہیں، اور یہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ذکر مولا محمد وعلى محمد کرتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا اصول رہا ہے۔ تو میری باتیں کچھ لوگوں میں شاید وہ پسند نہ کی گئی ہوں، میرا انداز گفتگو یا الفاظ کے چناؤ، کہ اس پہ میں کسی کے عقل و دانش پہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے پک کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو میں نے کیوں یہ جملے کہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو اپنے کردار سے سنوارنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے لہجوں سے، اپنے انداز گفتگو سے۔ تو اسی طرح یہی فوکس رہا ہے کہ امن ہم رکھیں گے تو تبھی ہم امن کے پیروکاروں میں شمار ہوں گے۔
تو ہم تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر پورا ایمان رکھتے ہوئے ان کی زندگیوں کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، قرض سمجھتے ہیں اور لازم سمجھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم وہ تو نہیں کر سکے، لیکن جتنا کچھ کر سکے وہ الحمدللہ کہ ہم اپنے نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے بڑوں میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، اور بہت ساری برداشت کا مادہ بھی رکھتے ہیں، اور اس برداشت میں فیض ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ پاتے ہیں، اور کچھ آگے بھی ہماری اس ادا کو پسند کیا جاتا ہے، اور آگے کی نسل پرسکون ماحول میں پلی بڑھی اور یہاں تک چلی، اور آگے بھی انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا۔ لیکن قوت برداشت لازم ہے، اور اپنے سماعتوں میں تھوڑا سا ادب رکھا کریں، اپنے والدین کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے ایسی گفتگو مت کریں جس سے ہمیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک ایران زندہ باد۔